إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر أيضا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والمیت. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مختلف انعامات اور اکرامات سے نوازا. ان انعامات پر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. حاضرین، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان مثالی گھر، یا جس کو ہم انگریزی میں آئیڈیل ہوم کہہ سکتے ہیں. مثالی گھر دنیا کی تمام نعمتوں میں سے گھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. یہ نعمت یا اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی حاجت کب ہے، کسے ہے اور کیوں ہے، یہ سوال ہر انسان کی زندگی میں کھٹکتے ہیں. اور اگر یوں کہا جائے کہ بیشتر کی زندگیاں گھر کے حصول کے لیے ہی پریشان ہیں. ہم میں سے اکثر اس گھر کے بنانے کے لیے، اس گھر کو سنوارنے کے لیے، اس گھر کو اچھا اور بہتر کرنے کے لیے، اس گھر کے اندر اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے، ہر آدمی اس حوالے سے بہت ہی زیادہ فکر مند ہوتا ہے. میرے بھائیوں، یہ فکر مندی
ہر آدمی کے اپنی اپنی ضرورت اور اپنی اپنی حاجت کے حساب سے ہوتی ہے۔ ویسے گھر کی دو قسم ہے، ایک گھر وہ گھر ہے جو مستقل ہوتا ہے، اور ایک گھر وہ گھر ہے جو متنقل ہوتا ہے، یعنی جو یہاں وہاں ہمیشہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ جو لوگ مستقل گھر کے اندر قرار پاتے ہیں، اللہ نے انہیں دیا ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، وہ لوگ اس نعمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ریفوجی ہیں، یعنی یہاں وہاں ان کے گھر منتقل ہوتے رہتے ہیں، جہاں شام ہوئی وہیں خیمہ ڈال لیا، نہیں کچھ ملا تو آسمان کے سائبان کی طرح زندگی گزار لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو دوسری قسم کے گھر ہیں، اور ان گھر والوں سے اگر آپ اس گھر کی یا گھر کی اہمیت کے بارے میں پوچھیں گے تو یقیناً وہ بتائیں گے کہ گھر کی کیا اہمیت ہوتی ہے، خاص طور سے اس وقت جب بارش کا موسم ہو، جب ٹھنڈک کا موسم ہو، باد سرسر سرد ہواؤں کے جھونکے، گرمیوں میں چمڑیوں کو جھلسا دینے والی گرم ہوائیں جب چلتی ہیں تو آپ ان سے پوچھو، ان کے بچوں سے پوچھیں، ان کی عورتوں سے پوچھیں تو یہ بتائیں کہ یہ گھر کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ یا کسی گھر کے ایسے فرد سے جو بیچارہ ہمیشہ اپنا سفر یوں ہی ایسے ہی چلتے پھرتے گزارا ہے تو اس کی اہمیت وہ جان سکتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسی وہ آدمی بھی جس کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ ہمیشہ کرائے کے مکان میں رہا ہے، اس آدمی سے بھی آپ پوچھیں گے تو یہ بتائے گا کہ ہر 11 مہینے کے بعد جو مالک مکان سے پروانہ ملتا ہے، اور جب اس کے اپنے گھر کا اثاثہ اور سامان جب اس بیچارے کو نقل کرنا پڑتا ہے، یہاں وہاں سے رکھنا پڑتا ہے، ایک کپاٹ اور ایک الماری کے منتقل کرنے میں جو دقتیں ہوتی ہیں، ان تمام دقتوں کی روشنی میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر کی اہمیت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں بہت ساری نعمتیں ہمیں بخشی ہیں، انہی میں سے ایک عظیم نعمت گھر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کے کلمات ہیں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا، جہاں پر آپ دن بھر محنت کرنے کے بعد جب آپ اپنے گھر میں واپس آتے ہیں تو آپ کو آرام اور سکون کے ساتھ نیند میسر ہوتی ہے، آپ اپنی تھکان دور کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں سے آپ ملاقات کرتے ہیں، اور ایک خوشی کے ماحول میں آپ کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ لیکن گھر میں جب آپ داخل ہوں اور بارش کا موسم ہو، اوپر سے پانی ٹپک رہا ہو، سردی کا موسم ہو، کھڑکیاں اور آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، ان پر صرف پردے ہوں جس سے سرد ہوائیں داخل ہوتی ہوں، تو ان لوگوں سے اندازہ لگائیے، یا اس موسم سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی کلفت کہ چارپائیوں کو، بستر کو یہاں سے وہاں منتقل کرنا، سرد ہواؤں کے جھونکے برداشت کرنا اور گرمی کی تھپیڑوں کو سہنا، یہ بہت مشکل ترین امر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے یہ بہت ہی کم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں بڑھوتری کروں گا، زیادہ کروں گا۔ اللہ نے جنہیں گھر دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں گھر دیا ہے، اور اپنے سے نیچے لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہوں گی۔ جو بیچارے سائبانوں اور خیموں میں زندگیاں گزر رہی ہیں ان سے پوچھو، جو شام سے اجڑ کر کے بیچارے جو گئے ہوئے ہیں، جہاں جا کر کے انہوں نے پناہ لیا ہے ان سے پوچھیے، جو بیچارے آج افریقہ کے صحرا اور بیابانوں میں جو خیموں میں زندگیاں گزارتے ہیں اور تپتی ہوئی ریت میں وہ گرم ہواؤں کے جھونکے برداشت کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے تو یقیناً شکر کا مقام ہے۔
اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا جس قدر بھی آپ شکر ادا کریں گے، اگر آپ شمار کرنا چاہیں گے تو آپ انہیں شمار نہیں کر پائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے گھر کی مثالی گھر ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، یا دو اندازے یا دو طریقے سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ مثالی گھر کیسے ہو، آئیڈیل گھر کیسے ہو۔ کیا روغن یا پینٹ یا دوسری سجاوٹ کی چیزیں ہو تو گھر مثالی ہو جائے گا، یا اس کے لیے کوئی دوسرا اور طریقہ ہے، اس طریقے سے وہ مثالی گھر بن سکتا ہے۔ اگر ہم دینی ناحیے سے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک گھر مثالی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر دو صفات پائے جائیں۔ چونکہ میں بلڈنگ کا معمار نہیں ہوں، اور نہ میں اس حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ کون سا پینٹ لے تو اچھا ہوگا، کس نوعیت کی ڈیزائننگ ہوگی تو گھر آپ کا بہتر لگے گا، اور اس بہتر سے ہماری مراد کچھ نہیں۔ اس لیے کہ کتنے ایسے ہیں بیچارے جو لگژری کلاس کی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کی جب زندگی دیکھیے، ازدواجی زندگی دیکھیے، اولاد کے ساتھ ان کا معاملہ دیکھیے، اور ان کے پڑوسیوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات اور روابط جب دیکھیے، تو آدمی کی نگاہ کے اندر اس لگژری کلاس کی بلڈنگوں کے اندر رہنا اس آدمی کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں دو جانب سے، دو ناحیے سے، وقت اصل میں بہت مختصر ہے، اور میں نے آج کے اس جلسے کے لیے میں نے 10 پوائنٹ نوٹ کیے تھے کہ اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا، تو انشاءاللہ وقت رہا تو ضرور اس حوالے سے روشنی ڈالی جائے گی۔ میرے بھائیوں، کسی بھی گھر کے مثالی ہونے کے لیے دو اہم صفات ہونے ضروری ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ کون کون سی صفات سے وہ گھر متصف ہو، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ کن کن صفات سے اس گھر کو دور رکھا جائے، یعنی کن برائیوں سے اس کو پاک رکھا جائے، تب جا کر کے آپ کا گھر مثالی بن جائے گا۔ آئیے دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس گھر کے لیے سب سے پہلی صفت کیا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس گھر کے مثالی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس گھر کو مثالی اس طور سے بنائے کہ وہ گھر دینی طور، دینی اطوار، دینی آداب اور دینی تعلقات کے اوپر مبنی ہو جو ہے۔ وہ گھر دینی طریقے پر، دینی رابطے میں، دینی اصول اور ضوابط کی روشنی میں اگر ہوں گے تو وہ گھر مثالی گھر ہوگا، ورنہ وہ گھر مثالی نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیاوی عیش و طرب کی ساری سہولیات آپ اس کے اندر آپ رکھ دیں، لیکن اگر اس کے اندر وہ صفات جو دین چاہتا ہے، جو اسلام چاہتا ہے، اور جسے ہمیں ایک دینی مسلمان کو جس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، ایک دینی آدمی کو جن صفات کی ضرورت ہو سکتی ہے، اگر ان صفات سے وہ گھر عاری ہوگا تو وہ گھر کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ کون سے صفات ہیں جن صفات سے اس گھر کو متصف ہونے کے بارے میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت ان کے ایمان کی اتباع کر رہی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس گھر کو ایمان والا گھر ہونا چاہیے۔ اگر اس گھر کے اندر ایمان نہیں ہے تو یہ جان لیجئے کہ اس گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ افراد ایک مثالی گھر میں نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ ایک جہنم نما گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور یہ بنیادیں، ایمان کی جو بنیاد ہے، یہ ایمان کی بنیاد، یہ وہ قوی رشتہ ہے ایک انسان کے درمیان، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان، ایک باپ اور ایک بیٹے کے درمیان، ایک بہن اور ایک بھائی کے درمیان، وہ ایمانی رشتہ ہے جس رشتے کی بنیاد پر اس کے اندر آپ جو ہے وہ سکون اور راحت پائیں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں پاؤ گے اس قوم کو یا کسی قوم کو
جو اللہ پر ایمان لانے والی ہو اور جو آخرت پر ایمان لانے والی ہو کہ وہ لوگ محبت کرتے ہوں ایسے لوگوں سے جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے دشمنی کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے دشمنی، مثال کے طور پر آپ نمازی ہیں، آپ دین پسند ہیں اور آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، آپ خوش رہیں گے اس گھر کے اندر؟ نہیں خوش رہ سکتے ہیں۔ خوش کون رہے گا؟ جو بد دین ہوگا، جس کو دین سے انسیت نہیں ہوگی، اس سے لگاؤ نہیں ہوگا۔ آپ اگر گھر کے اندر ہیں، آپ کی بیٹی جو ہے وہ پردہ نہیں کر سکتی یا نہیں کرتی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے اس بیٹی سے آپ خوش نہیں رہیں گے۔ جو ہے آپ کی بیوی اگر وہ دیندار نہیں ہے، ہاں اس ایک دیندار عورت کی جو صفات پائی جاتی ہیں وہ صفات اگر اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو پوری یہ زندگی یہ جہنم ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے دینداری یعنی وہ گھر ایمان والا گھر ہونا چاہیے۔ ایمان والا گھر ہوگا، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب صاحب ایمان ہوں گے تو وہ گھر ایک مثالی گھر ہوگا، ایک مسلمان کا گھر ہوگا۔ اس گھر کے اندر ایمان ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہر بچے کے بعد زبان سے ایمان ٹپکے گا، ہر آدمی کے حرکات سے ایمان ٹپکے گا، ہر آدمی کی گفتگو سے ایمان ٹپکے گا، ہر آدمی کی بات چیت اور ان کے آپس کے جو رشتے ہیں ان سے ایمان ٹپکے گا۔ لیکن اگر اس گھر کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس گھر کے اندر وہ صفات جو ایک مثالی گھر کے مسلمان کے لیے جو مثالی گھر اللہ نے تجویز کی ہے اس کے اندر وہ صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا، ان دونوں کے اندر کون سا رشتہ ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ ہے اور بیٹا باپ کی جائیداد کا وہ یہ وارث ٹھہرتا ہے۔ لیکن جب وہ ڈوبنے لگا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا، کیا کہا؟ اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو یہ ڈوب رہا ہے۔ ہاں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے جو میرے اہل سے ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمْلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کہا تیرے بیٹے کے اے نوح تمہارے بیٹے کا عمل جو ہے وہ نیک نہیں ہے۔ کیا معنی؟ یعنی وہ دیندار نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، وہ نااہل ہے۔ اور آج یہ طوفان آیا ہے اور جس کی وجہ سے تم آج بے گھر ہو رہے ہو، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہے اور اس کی بے ایمانی آج تمہیں اس نتیجے پر پہنچا رہی ہے کہ آج سارے لوگ جو بیچارے آج طوفانوں اور سیلاب کے حوالے ہیں۔ میرے بھائیو سب سے پہلی جو صفت ہے ایک مثالی گھر کی کہ آپ اسے ایمان والا گھر بنا ڈالیے، جو ہے اس کے اندر ہر طرف سے ایمان ٹپکتا نظر آئے، ہر طرف سے ایمان کے جھونکے نظر آئیں، ہر طرف سے ایمان کی ہوائیں آئیں، ہر طرف سے ایمان آپ کو نظر آئے، چمک دمک ہو، ایمان کی روشنی ہو۔ اگر اس طریقے پر ہوگا تو وہ گھر کیسا ہوگا؟ وہ ایک مثالی گھر ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ جان لیے کہ اس گھر کے اندر رونق نہیں رہے گی اور اس گھر کے اندر آدمی کو سکون اور راحت نہیں رہے گی۔ آئیے دیکھیے کہ ایک مثالی گھر کی اور کیا صفت ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اس گھر کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کا معاملہ ہونا چاہیے، ہر ایک سے ہر دوسرے کے ساتھ ایک آدمی کا مدد کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور یہ مدد کس چیز کے اوپر؟ گھر کے امور کے اندر بھی مدد اور دینی معاملات کے اندر بھی مدد ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف بچیاں جو ہے اپنے ماں کے کھانا پکانے میں صرف اس کی مدد کریں، جو ہے یا ماں اپنے بچیوں کے جو ہے ان کے کھانے پینے یا ان کے پہننے اور رہن سہن کے بارے میں سے مدد کرے۔ نہیں، آپس میں دونوں کے تعلقات دنیاوی بھی ہوں اور دونوں کے تعلقات دینی بھی ہوں۔ جو ہے جب یہ دینی تعلقات دونوں کے اندر جڑ جائیں گے، میاں اور بیوی کے اندر یہ تعلقات ہو جائیں گے، بیٹا اور باپ کے اندر یہ تعلقات بن جائیں گے، بہن بھائیوں کے اندر یہ تعلقات اگر یہ بن جائیں گے، ایک دوسرے کا مدد کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی دینی مدد کرنا، ایک دوسرے کے دنیاوی مدد کرنا، جب حالات اس نوعیت پر آئیں گے تو وہ گھر مثالی گھر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں دیکھیے ایک مثال میں دیتا ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہمیشہ قیام اللیل کرتے تھے،
قیام اللیل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ہوتی ہیں، جو ہے کمزور ذات ہیں، عورتیں اتنا قیام نہیں کر سکتی جتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ کے قیام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام کرتے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی، اللہ نے آپ کے آگے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی عبادت کی حال ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آج یہ جو 7 ہاتھ کا گھر جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ادا کیا ہے، کیا اس کا شکر ہمیں ادا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات و اکرامات دیے ہیں، کیا وہ شکر کے متقاضی نہیں ہیں یا وہ شکر طلب نہیں کر رہے ہیں؟ تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر میں ہوتے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں پڑھ چکے ہوتے تو کیا کہتے؟ یا عائشہ قومی فاوتر، کہ اب کھڑی ہو جاؤ، اب وتر پڑھنے کا وقت آ گیا ہے، اب وتر پڑھنے کا وقت آ گیا ہے، اب کھڑی ہو جاؤ، چلو وتر پڑھ لو۔ جو ہے میرے بھائیوں، یہ اس گھر کے اندر جہاں دین ہوگا، وہاں جو مثالی گھر ہوگا، اس مثالی گھر کے اندر اگر شوہر سو جائے گا تو بیوی جگائے گی، بیوی اگر سو جائے گی تو شوہر جگائے گا، اور اگر دونوں سو جائیں میرے بھائیوں تو پھر یہ جان لیجئے کہ وہاں کہیں نہ کہیں ضرور کچھ کمی ہے، جس کی بنیاد پر ایسا ہوتا۔ انسانی طبیعت کے اعتبار سے اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قصداً ایسا ہو، میاں بھی سو جائے آنکھ بند کر کے، بیوی بھی سو جائے، انہیں نہ نماز کی فکر ہے نہ کسی اور چیز کی ان کی فکر ہے، تو وہ گھر جو ہے وہ مثالی گھر نہیں ہوتا ہے، وہ گھر وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ایک دوسرے کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ ہونا چاہیے، تناصر کا معاملہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رحم اللہ رجلا استيقظ من اللیل فصلى ورده، اللہ رحم فرمائے اس آدمی کے اوپر جو رات کو بیدار ہوتا ہے اور اپنی نمازیں یا اپنی جو اوراد ہیں ان تمام چیزوں کو وہ کر گزرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ثم ایقظ امرأته، پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے، پھر اپنی بیوی کو، دیکھو یعنی بیوی کی ضرورت کا اس قدر خیال کہ نہیں اپنے ساتھ تپاتا نہیں ہے، اپنے ساتھ اس کو پریشان نہیں کرتا، کمزور ذات ہے، اس کے ساتھ بہت سارے عوارض ہوتے ہیں، بہت سارے حالات ہوتے ہیں، اس کے نہیں جگا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے رات میں، میں نے سوچا میں بھی خالی ہوں، چلو میں بھی شامل ہو جاؤں، گئے بیچارے شامل ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 150 آیتیں پڑھیں گے، 100 آیتیں پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالی، سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالی، سورہ آل عمران پوری پڑھ ڈالے، سورہ نساء پورے پڑھ ڈالے۔ کتنے پارے ہو گئے؟ تقریباً 5.5 پارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کے اندر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حممت بامر سوء، میں نے غلط ارادہ کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ میں نماز چھوڑ کر کے بیٹھ جاؤں، جو ہے نیت توڑ کر کے بیٹھ جاؤں۔ سوچیے اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اس طریقے سے ہوا کرتی، لیکن نہیں، اپنی بیوی کو اتنی لمبی نماز کے لیے آپ نہیں جگا دیں۔ تو اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے اس آدمی کے اوپر جو آدمی رات میں بیدار ہوتا ہے، اور اپنے جو اذکار ہیں، اوراد ہیں، جو نفلی نمازیں ہیں، ان نفلی نمازوں کو وہ ادا کر لیتا ہے، پھر ثم ایقظ امرأته، پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے۔ فإن استيقظت، اگر وہ بیوی بیدار ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وإلا نضح على وجهها الماء، اگر بیدار نہیں ہوتی تو اپنی بیوی کے چہرے کے اوپر پانی مارتا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے۔ کس لیے؟ آج تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بہت تھکی ہوئی، کھانا پکا کر کے تھک گئی ہے، اب اس کو کیا جگانا جو ہے۔ یا بیوی میاں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہتی کہ بیچارہ دن بھر دکان پر تھا، ابھی آیا اب سو گیا، اس کو کیا جگانا نماز کے لیے جو ہے۔ میرے بھائیوں، اب سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اللہ رحم فرمائے اس بیوی کے اوپر، استيقظت من اللیل، یعنی جو رات میں بیدار ہو۔ بہت ساری عورتیں بیچاری تہجد گزار ہوتی ہیں، یہ تو وہ زمانہ ہے، یہ جس زمانے میں ہم لوگ ہیں، اس زمانے میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی میں تہجد پڑھتا ہوں تو لوگ تعجب سے دیکھنے لگتا ہے، ارے یہ تہجد پڑھتا ہے۔
لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کوئی کہتا تھا کہ یہ تہجد نہیں پڑھتا تو لوگ تعجب کرتے تھے. جو ایک زمانہ وہ تھا جب کہا جاتا کہ تہجد نہیں پڑھتا تو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ تہجد نہیں پڑھتا. اور آج عالم یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا کہ بھائی میں تہجد پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ارے اس زمانے میں بھی یہ تہجد پڑھتا ہے. میرے بھائیو اس دور کی عورتیں نمازی تھیں بیچاری, تہجد گزار تھیں. بیوی بیدار ہوتی, اللہ رحم فرمائے اس بیوی کے اوپر, اس عورت کے اوپر جو رات میں بیدار ہوتی ہے. ہاں فصلت وردہا, وہ اپنے نفلی نمازیں وغیرہ ادا کر لیتی ہے. وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا, اور اپنے شوہر کو بیدار کر دی. فَإِنْ أَجَابَ, اگر اٹھ گیا تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا نَضْحَتْ عَلَى وَجْهِهِ الْمَاء, ورنہ وہ اپنے شوہر کے منہ کے اوپر پانی کا چھینٹا مارتی ہے. لیکن اگر آج گھر مثالی نہ ہو اور کوئی بیوی اپنے شوہر کے منہ پر مار دے اور کوئی شوہر اپنے بیوی کے منہ پر پانی مار دے تو پھر دیکھو وہ 3 نالی والی بندوق فوراً اٹھ جائے گی. جانتے ہیں 3 نالی والی بندوق, طلاق طلاق طلاق. اور نہیں تو بیوی کے پاس تو 1 نالی والی بندوق ہے, خلا والی, وہ بھی اٹھا لے گی جو. اور آج یہ معاملہ اتنا خراب ہے, خراب پوزیشن کہ کہاں نہیں جا سکتا. میرے بھائیوں یہ معاملہ حد درجہ خراب پوزیشن میں اس وقت پہنچ چکا ہے جو ہے کہ آج وہ اس کے پاس بھی 3 نالی والی بندوق اور اس کے پاس بھی 1 نالی والی بندوق رہتی ہے اور اس سے دونوں داغ دیتے ہیں. اگر گھر مثالی نہ ہو, دین اور تقوی اور عبادت پر مبنی نہ ہو تو یہ بندوقیں چلتی ہیں اور معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. معاشرہ خراب ہو جاتا. میں 8-9 سال تک میں ممرہ میں رہا, جتنے فتوے میں نے طلاق کے یہاں 8 سال 9 سال میں نہیں دیے, یہاں شہر بھمنڈی میں جو ہے 4 سال 5 سال میں پہنچنے کے بعد اس سے زیادہ جو ہے طلاق اور خلا کے مسائل کے فتوے صادر ہو چکے ہیں. یعنی یہ وقت کے ساتھ اس میں ترقی ہو رہی ہے. اس لیے کہ اگر گھر مثالی ہوتا, دیندار گھرانہ ہوتا, دین کی تعلیم ہوتی تو آج یہ نوبتیں نہیں آتی. قوت برداشت نہیں ہے بیوی اور دنیا. میں کہہ رہا ہوں کہ گھر میں آگ لگ جاتا, گھر میں آگ لگ جائے تو شوہر بیوی کو نہیں جگائے گا یا بیوی شوہر کو نہیں جگائے گی؟ کون کس کو نہیں جگائے گا؟ آج بچہ سو رہا ہوتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے, باپ کیا کہتا ہے, سونے دو, فجر کی نماز میں کیا جگائیں گے. لیکن اگر گھر میں آگ لگ جاتی تو جگانے کی بات کیا کہتے ہیں, کندھے پر لاد کر کے لے کر کے اس کو باہر لے جا کے دے. یعنی گویا کہ دنیا کی آگ سے لوگوں کو ڈر ہے لیکن آخرت کی آگ سے انسان کو ڈر نہیں ہے. دنیا کی آگ سے لوگوں کو ڈر ہے لیکن آخرت کی آگ سے لوگوں کو ڈر نہیں ہے. میرے بھائیوں اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں ایسی ہی مثالی گھر کے لیے شرط ہے کہ اس گھر کے اندر علم اور عمل ہونا چاہیے. اس گھر کے اندر علم اور عمل ہونا چاہیے. علم, اگر گھر کے اندر علم نہ ہو اور اس پر عمل نہ ہو تو وہ گھر جہنم ہے. وہ مثالی گھر نہیں, وہ گھر ایسے ہی ہے, ویران گھر ہے. جس گھر کے اندر شیطان رہتا ہو میرے بھائیو وہ مثالی گھر نہیں ہو سکتا ہے. آئیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اسی کے اوپر قائم رہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں. میرے بھائیو آج جس گھر کے اندر علم نہ ہو اور عمل نہ ہو وہ گھر مثالی گھر نہیں ہے, وہ گھر شیطان کا گھر ہے. آئیے دیکھیے, علم نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. یہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا جو مرحلہ ہے میرے بھائیوں یہ کہاں سے شروع ہوتا؟ یہ مسجد سے نہیں شروع ہوتا ہے اور نہ یہ مدرسے سے شروع ہوتا ہے, یہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے. جو علموا اولادکم لا الہ الا اللہ, اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو. اسے کلمہ توحید نہیں معلوم ہے میرے بھائیوں, اسے چڑیوں کے نام رٹائے جاتے ہیں, رنگوں کے نام رٹائے جاتے ہیں, اس کو جانوروں کے نام رٹائے جاتے ہیں. بچہ جانتا لیکن اسے کلمہ توحید نہیں معلوم.
اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کیا نہیں معلوم ہے، رسول کیا ہے نہیں معلوم ہے، ایمان کیا ہے نہیں معلوم ہے، نواقض ایمان کیا ہے نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیو، علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں نے ابھی جمعرات کی بات ہے، اسما مسجد کے باہر عصر کی نماز کے پہلے کچھ بچے تھے، میں نے ان سے سوال کیا، ہم نے کہا کہ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ ایک 6ٹھی کلاس کا بچہ ترتیب وار ہی تھے، اتفاق ایسا کہ ترتیب وار تھی، ایک 6ٹھی کا، 7ویں کا، 8ویں، 9ویں اور ایک 11ویں کا۔ میں نے پوچھا کہ ارکان ایمان، کوئی نہیں بتا پایا۔ ایک بچہ جس کو مدرسے کی ہوا لگی تھی اس نے بتلایا، جس سے مدرسے کی ہوا لگی تھی اس نے بتلایا جو ہے۔ میں نے پوچھا کہ نواقض ایمان کتنے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں نہیں معلوم۔ تو ہم نے کہا کل جمعہ کے درس میں بدر مسجد میں نواقض ایمان عنوان ہے، تب آنا وہاں اور وہاں سیکھنا۔ تو الحمدللہ وہ 3 بچے اس میں سے وہاں پر آئے۔ میرے بھائی، آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ایمان کیسے ٹوٹ جاتا ہے اور ایمان کی مثال کیا ہے؟ یہ نہیں معلوم رہے گا تو کیا ہے، آپ مسجد میں بھی جھکو گے اور جا کے مزار پہ بھی جھکو گے، اللہ سے بھی مانگو گے، غیر اللہ سے بھی مانگو گے، اللہ کے یہاں بھی سجدہ ٹیکو گے اور وہاں بھی جا کر کے سجدہ ٹیکو، اللہ کی بھی قسم کھاؤ گے اور ماں کے سر کی بھی قسم کھاؤ گے۔ نہیں معلوم رہے گا تو سب کچھ چلے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم اپنے یہاں رکھیں، اپنے گھر کے اندر علم کا مجاز پیدا کریں، جو ہے سیکھیں۔ کیا کہتا ہے ہمارا اسلام؟ اسلام کہتا ہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یہ مثالی گھر کی پہچان ہے کہ انسان علم سیکھے اور اس علم کے نفاذ کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی مثالی گھر کی پہچان کیا ہے کہ اس گھر کے اندر حیا ہو۔ آج ہمارے گھر بے حیا ہیں۔ کس وجہ سے؟ سب سے بڑی بے حیائی تو یہ ہے کہ آج ہر گھر کے اندر جو شیطانی ڈبہ جو رکھا رہتا ہے، اس شیطانی ڈبے نے آج بے حیائی کی انتہا کر دی ہے۔ ننگی تصویریں انسان بہن کے ساتھ دیکھتا ہے، بیوی کے ساتھ دیکھتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ دیکھتا ہے، اور اسے ذرہ برابر بھی اسے حیا نہیں ہے۔ بہت سارے کیا کہیں گے خبر سن رہا تھا، ارے اللہ ایک بندے فلاں جگہ آگ لگ گئی، اس کی خبر سے تمہارا گھر کیا جل رہا ہے، یا اس سے تم جو ہے بچاؤ کی کیا صورت اپنا رہے ہو، اس خبر سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ فلاں جگہ ایسا ہو گیا، اس خبر سے آپ کو کیا خبر مل رہی ہے، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ لیکن جو نقصان ہے وہ برہنہ لباس پہن کر کے جو ایکٹر آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہے، جو اینکر آپ کے سامنے گردش کرتی ہے، آپ کی نگاہیں اس کے اوپر جاتی ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہو تو بیٹی بھی دیکھتی ہے، ہاں چھوٹی بچیاں، کم سن بچیاں دیکھتی ہیں، بچے دیکھتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی آج یہ بے حیائی کا گھر ہو گیا ہے، جسے بے حیائی کے اڈے کہے جاتے تھے، آج ہمارے گھروں کی مثال بے حیائی کے اڈے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ حیا پیدا کیجیے۔ الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ حیا نہیں رہی تو پھر کیا ایمان رہا؟ جو ادنا حصہ نہیں رہا تو پھر کیا رہا؟ کچھ نہیں۔ اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحیاء خیر کلہ، حیا پورا کا پورا بھلائی ہے، یعنی اس حیا کے اندر آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا اچھائی ہی لائے گی آپ کے گھر کے اندر، جو ہے حیا اچھائی ہی لائے گی۔ اور اگر بے حیائی آ گئی تو پھر اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو چاہو وہ کرو۔ اگر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو وہ کرو، بچیوں کے ساتھ فلمیں دیکھو، بچوں کے ساتھ اریاں تصاویریں دیکھو، گھر کے اندر بچوں اولاد کے سامنے، سب کے سامنے بیٹھ کر کے یہ دیکھو، ہاں، اور وہ حیا نہیں ہے تو جو بھی لباس چاہو اپنے بچوں کو پہناؤ، جو بھی لباس چاہو اپنے بچیوں کو پہناؤ، اس لیے کہ اب حیا شرم، گھر میں شرم نہیں تو باہر سے آپ کو ڈر ہی نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے، مثالی گھر کے لیے یہ شرط ہے، یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ گھر حیا دار ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھیے میرے بھائیوں، اور ایسے ہی اس گھر کے اندر ہمیں اچھے لوگ، اچھے ساتھی رہنے چاہیے۔ وہ آپ کا جو پڑوسی ہے، وہ پڑوسی بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں،
پڑوسیوں کی بات جب آتی ہے تو میرے خیال سے 14 سالوں میں نے بہت بڑا تجربہ کر لیا ہے. 14 سالوں میں بہت بڑا تجربہ کر لیا ہے. یہ پڑوسی جنت ہیں اگر بیچارے وہ اچھے لوگ مل گئے، اور اگر اچھے نہیں ملے تو آپ کے لیے جہنم ہے، جو ہے آپ کے لیے جہنم ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے کوئی اچھا پڑوسی مل جائے جو ہے، اور اگر اچھا پڑوسی نہیں رہا تو آپ کے لیے جہنم ہے. اس چیز کا میں نے تجربہ کیا ہے میرے بھائیوں، اور اس دور سے میں گزر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو اچھے اور نیک پڑوسی نصیب فرمائے جو ہے. میرے بھائیوں، اچھے ساتھی کی مثال ایسے اللہ کے نبی نے دی تھی. بات بہت طویل ہے، حدیث بہت لمبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے کی، اور اچھے ساتھی برے ساتھی کی مثال بھانتی پھونکنے والے یعنی لوہار سے دی تھی. اچھا ساتھی جو خوشبو بیچتا ہے، اگر وہ آپ اسے نہیں خریدتے ہو، نہیں لیتے ہو، تو بھی آپ کو اس کی خوشبو پہنچتے رہے گی. لگا کر کوئی گزرے گا تو بھی آپ کو اس کی خوشبو آئے گی. برا ساتھی اگر ہے تو یہ جان لیجئے کہ لوہار کے بھانتی کی جو چنگاریاں اٹھیں گی، جو ہوا نکلے گی اور جو دھوئیں آئیں گے، اس سے یقیناً آپ متاثر ہوں گے اور آپ اس سے بچ نہیں پائیں گے، اور نہیں کچھ تو گرمی پسینے سے سرابور ہو ہی جائیں گے. اب سوچئے کہ اگر 1 سال کے اندر کسی کے گھر سے 50 جوڑی چپلیں اگر غائب ہو جائیں تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ پڑوسی کیسے؟ 50 جوڑی چپلیں غائب ہو جائیں. اگر کسی کے گھر سے مہمان آئے، بیچارہ اچھی چپلیں ہر کوئی آتا ہے پہن کر کے، اور اس کی چپلیں اگر چھپا لی جائیں تو آپ کیا کہیں گے جی؟ میرے بھائیو، وہاں رہنے کے لائق ہے نہیں. چاہے وہ جنت نما گھر ہو اور ہر طرح کی تمام آسائشوں سے بھرا ہوا، لیکن آپ نہیں رہنا چاہیں گے میرے بھائیو. تو اس لیے اچھے ساتھی کی تلاش ہونی چاہیے، اور بہترین پڑوسی تلاش کرو. بیچارہ بھلے ہی وہ غریب آدمی کیوں نہ ہو، جسے آپ اپنے معیار پر نہ پاتے ہو، لیکن آپ کو چاہیے کہ اچھے پڑوسیوں کا انتخاب کرنا چاہیے. اور یہ اچھے پڑوسی اللہ کی یہ رحمت ہے، جنہیں نصیب ہو جائے اس پر اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کرے وہ کم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے. جو آپ عزت کرو گے تو آپ کے پڑوسی بھی عزت کریں گے. آپ اگر ان کے ساتھ اچھے رہو گے تو آپ کے ساتھ وہ اچھے رہیں گے میرے بھائیوں. لیکن ایسے کبھی مذہبی اختلافات، مسلکی اختلافات، بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس سے آپس میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں. بہرحال ان کے حقوق ہیں، ان حقوق کے آپ پاسداری کیجئے، رعایت کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس حوالے سے ہمیں جواب دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے. سوچئے کہ ایمان کے دائرے سے خارج قرار دے دیا. اور آپ کو وہ حارثہ بن نعمان کا واقعہ، مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اپنی بیویوں سے، بھائی جب سالن بناؤ تو ذرا پانی بڑھا دیا کرو، پڑوسیوں کے ہاں بھیج دیا کرو جو ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے. حارثہ بن نعمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، اور ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا ہے. کھڑے ہیں دیر تک کھڑے ہیں، دیکھ رہے وہ کون سا آدمی ہے، پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. تھک کر بیٹھے رہے، پھر بھی وہ آدمی نہیں چھوڑ رہا ہے. بیٹھے اکتا کر کے اٹھ کر چلے گئے. دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خود کہتے ہیں کہ حارثہ کھڑے تھے، کھڑے انتظار کیے، بیٹھ کے انتظار کیے، پھر اس کے بعد چلے گئے. کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے دیکھ لیا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے دیکھ لیا تھا. کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آخر وہ کون آدمی تھا جو آپ کو اس قدر اتنی دیر تک پکا رہا تھا جو ہے؟ کہنے لگے کہ وہ حضرت جبریل امین تھے، جو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے بتلا رہے تھے، اور میں یہ ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ میراث میں اس کو حقدار نہ بنا دیں. پھر بھائی سوچیے حقدار کون بنتا ہے میراث کا؟ جس کا خونی رشتہ ہے وہ حقدار بنتا ہے. گویا کہ اس کی پڑوسی کی جو اہمیت ہے وہ ایک رشتہ دار کی حیثیت ہے، ایک خونی رشتہ دار کا اس کا مقام و مرتبہ ہے. ہمیں اس کو برتنا چاہیے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان کا کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تنصرہ اذا استنصرک وتعینہ اذا استعانک
کہ جب وہ تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کی مدد کرو، اور جب تم سے وہ آدمی کوئی تقاضا کرے، تعاون چاہے، تو آپ اس کی مدد کیجئے، اس کا تعاون آپ پیش کیجئے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے ان کے تعلق سے، ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے گھر کے اچھے ہونے، مثالی گھر کی ایک صفت یہ ہے کہ اس گھر کے اندر رفق، نرمی اور اچھائی کا برتاؤ ہونا چاہیے، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر کے ممبران کے ساتھ جو ہے۔ میرے بھائیو، اس حوالے سے 2 واقعہ میں ذکر کروں گا۔ ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج معاملات جو ہمارے گھروں کے جو خراب ہوتے ہیں اس میں کیا ہے، ہر کوئی جو ہے ٹیمپریچر میں رہتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ ایک دم آخری مرحلے میں گرم رہتا ہے اور جب یہ گرمی جب آپس میں جب ٹکراتی ہے تو پھر چنگاریاں نکلتی ہیں اور پھر مسائل بہت دور تک جاتے ہیں۔ رفق کا اور نرمی کا معاملہ اگر گھر کے اندر ہے تو وہ ایک مثالی گھر ہے، وہ ایک مثالی گھر ہے۔ اس مثالی گھر کے حوالے سے ہمیں، میرے بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم وہاں پر نرمی کا معاملہ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے نبی، بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک بیوی کے یہاں سے کچھ سالن آیا۔ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر مل گئی کہ فلاں بیوی کے گھر سے کچھ آیا ہے، انہوں نے مار دیا اور وہ پیالہ زمین میں گر کر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ انہیں ذرا جگائیے۔ وہ پیالہ ٹوٹ گیا جو ہے، جائیے منہ دھل لیجیے، پیالہ ٹوٹ گیا جو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت جانتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے تو کیا کرے جو ہے، حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گردن مار دوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھ رہے ہو، حضرت سعد کی غیرت دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہاں؟ کہا انا اغیر من، کہ میں حضرت سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بھی اگر کسی کو دیکھے گا تو اسے بھی 4 گواہ لانے ہیں۔ سوچئے، یہ رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ یہ کسی نے آ کے کانی پھونسی کر دیا، ارے بھائی تمہاری بیوی کو تمہیں فلاں جگہ فلاں سے بات کرتے ہوئے دیکھا، پھر وہ 3 نال کی بندوق نکل گئی جو ہے۔ نہیں، اسلام کا ضابطہ پڑھو اور اس کا طریقہ۔ نہیں، ایک نے کہا نہیں مانی جائے، 2 لے کر کے آیا گواہ نہیں مانی جائے، 3 لایا نہیں مانی جائے، جب تک 4 گواہ نہیں آ جاتے جب تک بات نہیں تسلیم کی جائے گی، اور نہیں لا پایا تو پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہے۔ میاں بیوی کے اپنے خانگی ازدواجی معاملات ہیں تو وہاں بھی شوہر کو قسم کھانا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو اس غلطی میں ملوث پایا، اپنی غلطی کو ملوث پایا۔ میرے بھائیوں، اس 4 قسم کھا لے، بیوی بھی کھا لے اور گزر جائیں تو دیکھیں عزتوں کی حفاظت اسلام نے کیسے کی ہے۔ کہا دونوں کے اندر جدائی کر دی جائے گی۔ اس نے بھی کھا لیا کہ میں نے جرم نہیں کیا ہے، اس نے کہا یہ جرم کیا ہے، جرم ثابت نہیں ہوا، اب یہ بیوی جائے یا آرام سے، اب نہیں اس کے ساتھ رہ سکتی، لعان کا مسئلہ آ گیا، اب دونوں چلی جائیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ نے اس عورت کی عزت کو محفوظ کر دیا، اس لیے کہ شوہر ثابت نہیں کر پایا، یا ثابت کیا قسمیں کھائی لیکن بیوی بھی قسم کھا کر کے وہ پار ہو گئی، یعنی گویا کہ اللہ نے عزتوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ آپ باریکی دیکھیے اسلام کی، یہ کتنی باریکیاں ہیں دین کے اندر، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کہیں کسی کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، بس وہ تو گیا، اب ہاتھ سے نکل گیا۔ بیٹی کو دیکھ لیا، ارے وہ گئی، ہاتھ سے نکل گئی۔ نہیں میرے بھائیو، اس زبان کو 1000 بار سوچو استعمال کرنے سے پہلے۔ جب بھی آپ کہو گے وہ 80 کوڑے کے حد آپ کے اوپر جڑ جائے گا، آپ کے ساتھ لازم ہو جائے گا۔ یہاں تو چونکہ نظام نہیں ہے اسلامی، اس لیے وہ 80 کوڑے وہاں پڑیں گے، اس لیے وہاں سے بچنے کے لیے ابھی سے تیار، زبانوں کو حفاظت کرو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پیالہ ٹوٹ گیا۔ آج ہم میں سے اگر کوئی آدمی ہوتا، چند احباب کے ساتھ بیٹھے رہتے اور کوئی ایسا معاملہ، آپ کی بیوی کوئی ایسی غلطی کر دیتی تو آپ کیا کرتے؟
میرے بھائیوں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کیا کرتے، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور آپ نے اس پیالے کو جوڑ دیا، جو ملایا اور ایک پیالہ منگایا، اس کے اندر سامان رکھا اور اندر دیا، کہا کہ غارت امکم، کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ صحابہ کو ٹھنڈا کر دیا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، یعنی یہ عورتوں کی غیرت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے شوہر کے ساتھ کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کے نبی کی بیویوں کی طرف۔ تو سوکنوں کے اندر جو معاملہ رہتا ہے اس وجہ سے انہوں نے اس پر مارا اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرمی کی آپ انداز، اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، وہ تول نہیں سکتے آپ، اس نرمی کا اندازہ آپ کے یہاں نہیں ہو سکتا۔ اٹھاتے ہیں اور پیالے میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی جو ہے۔ میرے بھائیو نرمی کا معاملہ۔ حضرت حسن و حسین سوچئے، جمعہ کے خطبہ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں بچے دوڑتے دوڑتے آئے، اللہ کے نبی نے انہیں گود میں اٹھا لیا۔ آج ہمارے یہاں ہوتا تو ارے بچے پر نہیں برستا، وہ غصہ کہاں جاتا؟ وہ غصہ گھر میں جاتا جو ہے۔ ارے تم نے ایسے ہی بھیج دیا، بغیر چڈی پہنا کے بچے کو بھیج دیا جو ہے، بڑی رسوائی ہوگی مہمانوں کے سامنے میری۔ بچے ہیں، نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کندھے پہ اٹھایا، یہ نہیں آیا کہ وہ ننگے تھے یا پہنے ہوئے تھے جو ہے، یہ ذکر نہیں حدیث کے اندر کہ وہ ننگے، وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ نماز پڑھتے بہت سارے کہتے ہیں ارے بچوں کو اگر نماز میں حرکت، موبائل بج رہا ہے اور فلمی گانے چل رہے ہیں، نمازی صاحب اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے کہ نماز خراب ہو جائے گی۔ یہ بھی آج وبا ہمارے یہاں ہے۔ نمازی اول تو اس کی ٹون ایسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کتنے لوگ ہیں بیچارے کہ آج وہ نمازیں فلمی گانے رکھتے ہیں، نماز کو عبادت سمجھتے ہیں اور گانے سننے کو جو ہے برائی نہیں سمجھتے ہیں جو ہے۔ نہیں، نماز کی حالت میں اگر ایسا کبھی ہو جائے، بھول جائے کوئی آدمی، تو ہاتھ ڈالیے، نکالیے موبائل اور بند کر لیجئے۔ جو پہلے تو ایسا تھا کہ کوئی بھی بٹن دبا دو بند ہو جاتا، تو اب تو یہ اسکرین ٹچ آیا ہے، اب تو اس کے اندر آپ کو جب تک آپ اس میں کچھ وقت نہ لگائیں گے وہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے تو ہاتھ ڈال کے آدمی کچھ بھی کر دیتا تھا، بند ہو جاتا تھا، اب جب تک اگل بغل والے نہ آگاہ ہو جائیں گے جب تک بند نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے رفق اور نرمی کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمایا، ہمیں اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو نافذ کرنا چاہیے، اور جب یہ گھر میں ہمارے رہے گا تو گھر مثالی گھر ہوگا۔ اسی لیے نہ اچھی بیویوں کا انتخاب کیجیے، اپنے بچوں کے لیے اچھی بیویوں کا انتخاب کیجیے۔ اچھی بیویاں ہمارے لیے بہت بہت بڑی نعمت ہیں۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ نیک بیوی جس کے گھر کے اندر آ جائے، یہ سمجھ لیجیے کہ وہ گھر ایک مثالی گھر ہے، وہ جنت گھر۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی بیویوں کا انتخاب کریں۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار بیوی کا انتخاب کرو، شادی کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تم دینداری کو ترجیح دو۔ دینداری آئے گھر کے اندر تو ایک مثالی بیوی گھر کے اندر جو ہے وہ قائم ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ ایک وہ گھر جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، ان دونوں گھروں کی مثال کیسے ہے؟ جیسے مردے کی اور جیسے زندے کی، زندے اور مردے کی مثال۔ سوچئے کہ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر مردہ گھر ہے۔ مردہ گھر میں کون رہتا؟ یعنی گویا کہ وہ قبرستان ہے جو ہے، اس قبرستان میں کچھ رہتا نہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا اجعلوا من صلاتکم، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے، لبیوتکم، اپنے گھروں کے لیے بھی کچھ کر لو۔ اس لیے کہ جس گھر کے اندر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے مثالی گھر کی پہچان یہ ہے کہ اس گھر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ وہ گھر زندہ اور مردہ کی مثال آپ نے دی ہے۔ زندہ گھر کی مثال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو، نمازیں قائم ہوں، اوراد ہوں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے جانے کی دعا، باتھ روم میں جانے کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا، بستر پر سونے کی دعا، بستر سے جاگنے کی دعا، ہر حال میں انسان کے لیے یہ گھر مہذب گھر وہ ہے کہ جس کے اندر کھانا کھائے تو بتایا جائے بچوں کو کہ بھی کھانا کھاؤ جو ہے۔ اگر اس طریقے پر گھر ہے تو گویا کہ وہ گھر مثالی گھر۔ اللہ کے نبی کہتی ہے اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو کیا بناؤ؟
اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی خاص رکھو۔ آج متقی صاحب کیا ہیں، صبح ہی اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہیں پر تہجد بھی ادا ہوتی ہے، وہیں پر جا کر کے سنن بھی ادا ہوتے ہیں، وہیں پر وتر بھی پڑھی جاتی ہے، وہیں پر فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہیں پر پھر اشراق، ساری چیزیں، یہ سب نماز، فرض نماز کے لیے صرف مسجد ہے، باقی نمازیں اپنے گھروں کے اندر۔ آج گھروں کے اندر جو بے برکتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم نے گھروں کو لوگ کس چیز سے آباد کر دیا ہے؟ شیطان سے آباد کر دیا ہے۔ گھروں کے اندر شیطان ہے کہ بھگائیں گے، کہ سورہ بقرہ پڑھو گے تب بھاگے گا، نماز پڑھو گے تب بھاگے گا، قرآن پڑھو گے تب بھاگے گا۔ جب یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی تو شیطان نہ رہے گا، اب تو باہر نہیں رہتا شیطان بھی وہ مدنیوت تباہ ہے، وہ بھی انسان چاہتا ہے کہ چند دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، چند لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، میاں بیوی کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ہاں، یہ ساری چیزیں جو ہے شیطان آج ہم تمام لوگوں کے لیے آج یہ چیزیں یہ کرواتا ہے، اور اس کا یہ معاملہ ہے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے ایک گھر وہ گھر ہونا چاہیے کہ جب انسان اپنے گھر کے اندر آئے تو سکون اور راحت اور اطمینان کے ساتھ اس کو آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، ایک آخری بات، اور وقت میرا تقریباً ختم ہو چکا ہے، وہ بیت، وہ گھر جو تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی پر قائم ہے۔ یہ پاکیزگی کیسے، کس سے پاکیزگی؟ کہ روزانہ جھاڑو اور پوچھا لگایا جاتا ہوں، روزانہ کمکمے اور اس کے بلب صاف کیے جاتے ہوں، دیواروں کے اوپر پالش کی جاتی ہو۔ ہاں، اس طریقے سے روزانہ اگر کیا جائے گا، نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا سورا، یہ فرشتے اس گھر کے اندر نہیں داخل ہوتے۔ کون فرشتے؟ موت کے۔ اگر صورت لگا لو تو فرشتے نہیں آئیں گے، جان نہیں نکلے گی، لمبی عمر پائیں گے، ایسے ہی ہے۔ نہیں، کون سے فرشتے نہیں آتے؟ رحمت کے فرشتے۔ ملک الموت کے لیے صورتیں بھی مانے نہیں ہیں، یہ وہ کبھی بھی آئیں گے، وہ چاہے صورت لٹکا لو چاہے مجسمہ بٹھا لو، وہ پہنچیں گے جو ہے اس گھر کے اندر جس گھر کے اندر صورتیں ہوں۔ صورتوں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کون سی صورت۔ بہرحال صورت جس کو ہم کہتے ہیں وہ صورت ہے۔ آپ کوئی اخبار اٹھا کر دیکھو تو کیا ہے، کہیں گے اس میں تصویر چھپی تھی، یہ کوئی دوسرا کہے گا، اس کو نہیں کہے گا۔ تو وہ چیز بھی اگر آپ کے گھر کے اندر ہے تو آپ بھی جان لیں، چاہے وہ اخبار میں ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ رہے گا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو بے برکتی ہے، آج اس کے یہ اسباب اور یہ علل ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اور جس گھر کے اندر تصویروں ہوں، رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ رحمت کے فرشتے، وہ فرشتے جو آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ فرشتے جو آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، وہ فرشتے جو برکت بن کر کے آپ کے گھروں کے اندر نازل ہوتے ہیں میرے بھائیو، آج ایک بڑے ثواب سے آج انسان محروم ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو ان تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں زائد گھر نہیں بنانے چاہیے۔ زائد سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گھر بنا لیا، گھر کے اندر 10 بیڈ لگا دیے، کون ہیں؟ میاں بیوی ہیں، ہم دو اور ہمارے 4 لوگ ہیں، اور 10 کمرے بنا لیے۔ اب یہ 10 کمرے جو پڑے ہوئے ہیں کس لیے؟ یہ فضول میں ہیں۔ ان بستروں کے اوپر شیطان رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فراش للرجل ولامرأته وفراش للضيف والرابع للشیطان۔ ایک بستر بیوی کے لیے، ایک بستر شوہر کے لیے، اور ایک بستر مہمان کے لیے، اور چوتھا شیطان کے لیے۔ یعنی اگر وہ گھر کے اندر 4 بستر ہیں، ایک بستر استعمال میں نہیں آتا، یوں ہی ایسی رکھا ہوا، تو یہ آپ جان لیجئے کہ وہ شیطان کے لیے۔ اور جس گھر کے اندر شیطان رہے گا اس گھر کے اندر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، ہاں دشمنیاں ہوں گی، طلاق ہوں گے، خلا ہوں گے میرے بھائیو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو ان تمام چیزوں سے جو شرعی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان سے ہم آراستہ اور پیراستہ کریں، اور جن چیزوں سے ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی آتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمارے گھروں کو پاک و صاف رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔